اپنی امی کے متعلق جو میں نے ان کی وفات سے پہلے مضمون لکھا تھا ان کی بیماری کی حالت میں، وہ سنا رہی ہوں۔ تو امی کی برسی کو 29 اپریل کو 17 سال ہو جائیں گے۔ اے ماں، تجھے کیسے سمجھاؤں کہ تو ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کتنی تو ہمیں عزیز ہے، مگر تو جب دعا میں لاپرواہی برتتی ہے، جب تو پرہیز نہیں کرتی، جب تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہے اور پریشان ہوتی ہے، فکر مند ہوتی ہے، تو تیرا بیمار دل مزید کمزور ہو سکتا ہے۔ تو کیا جانے کہ تیری یہ لاپرواہیاں تجھے کتنا بیمار کر سکتی ہیں۔ تو کام کو ہی زندگی سمجھتی ہے، ہر کام میں ہاتھ ڈالتی ہے۔ تو کیا جانے کہ تجھے آرام کی کتنی ضرورت ہے۔ تیری یہ دل دکھانے والی لاپرواہیاں ہمیں کتنا پریشان کر دیتی ہیں۔ اے ماں، اب میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، مگر تو مجھے اب بھی ننھے منھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ میرے اندر کی بچی سمجھنے والی باتیں مجھے ترقی نہیں کرنے دیتی۔ میں لاپرواہی کرتی ہوں، ہر کام میں کام سنورنے کی بجائے بگڑ جاتا ہے۔ اے میں دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہوں، بہت آگے بڑھنا چاہتی ہوں، مگر تیری یہ انگلی پکڑ کر چلانے والی باتیں میرے راستے کی رکاوٹ بنتی جا رہی ہیں۔ اے ماں، تو تھوڑی دیر ہی صحیح ایسا کرنا چھوڑ دے، تاکہ میں بھی اپنے اندر کی بچی کو بڑا ہونے دوں، اپنی لاپرواہیاں چھوڑ دوں، کیونکہ زمانہ مجھے مکمل شخصیت کے روپ میں دیکھتا ہے، مگر میں مکمل شخصیت نہیں بن پا رہی۔ اے ماں، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اے ساری ماؤں کے بچوں، کیا تمہاری مائیں بھی میری ماں جیسی ہیں؟ کیا وہ بھی ایسا کرتی ہیں؟ میری ماں تو ہماری فکر میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی۔ کیا تمہاری ماں بھی ایسا کرتی ہے؟ کیا سب مائیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ ماں ایسی کیوں ہوتی ہے؟ اس کا دل اتنا نازک کیوں ہوتا ہے؟ اس کا دل بیمار کیوں ہو جاتا ہے؟ اور وہ لاپرواہیاں کیوں کرتی ہے؟ اس کی تمام سرگرمیاں اپنے بچوں کے گرد ہی کیوں گھومتی ہیں؟ ماں، تو کیا جانے کہ تو ہمیں کتنی پیاری ہے۔ تو ہماری سختی کو جو تیری لاپرواہیاں ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو انہیں ہماری زیادتی سمجھتی ہے۔ تو کیا جانے تیرا یہ انداز ہمیں بالکل نہیں بھاتا۔ اپنا خیال بھی تو رکھنا تیرا فرض ہے۔ تیری تمام خدمت کا ہم کیا صلہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نہ تو تیرے جیسا نرم دل رکھتے ہیں، نہ تیری طرح اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے تیرے لیے خود کو گنوا سکتے ہیں۔ اے ماں، ہم تجھے کیسے سمجھائیں کہ تو ہمارے لیے کیا ہے۔ تیری ہنسی ہی ہماری زندگی ہے، تو ہے تو ہم ہیں۔ اے ماں، تو خود کو ہلکان کرنا چھوڑ دے، خود کو مجبور کر کے نہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کیا کر۔ تیری آنکھوں کی چمک ہمیں چاہیے، تیرے چہرے کی روشنی میں ہماری زندگی کی حرارت ہے۔ تو کیوں بھول جاتی ہے کہ تیرا وجود ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو بھائیوں کے دیر سے آنے پر گھبرا جاتی ہے، راہ تکتے تکتے تو تھک جاتی ہے۔ اے ماں، تو کیا جانے کہ تو ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم کام کریں تو تیرا دل دکھتا ہے، تو خود وہ کام کرنے لگتی ہے، ہمیں سردی سے بچاتی ہے، ہمیں گرمی نہ لگے احساس کرتی ہے، مگر خود اپنی پرواہ نہیں کرتی۔ اے ماں، تو کیا جانے کہ تیری یہ فرشتہ صرف باتیں ہمیں مجرم بنا دیتی ہیں، ہم خود کو گنہگار سمجھنے لگتے ہیں، ہمیں خود سے شکایت ہونے لگتی ہے کہ تو کیا جانے کہ تیری یہ باتیں جنہیں ہمیں کتنا ستاتی ہیں۔ تو رات دیر سے ہمیں سونے نہیں دیتی کہ ہماری نیند خراب نہ ہو، تو ہمیں صبح جلدی اٹھاتی نہیں کہ ہم بے آرام نہ ہوں۔ مگر کیا تجھے اپنا خیال نہیں؟ تو کیوں خود کو ہمارے لیے دکھی کرتی ہے؟ اے ماں، تو ہی سمجھا دے کہ تو ایسا کیوں کرتی ہے۔ یہ مضمون تھا میری پیاری امی کے بارے میں، میرے خیالات، میری سوچ، میری جو باتیں
یقیناً آپ کے بھی جذبات اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، اچھا لگا ہوگا آپ کو، تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور لائکس بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔